ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے. اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پروگرام دیکھنے والوں کو بھی پروگرام میں بذریعہ ٹیلی فون کالز شامل کیا جائے. آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ کچھ دیر بعد شروع ہوگا. اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور اپنے صحت کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں اس پہ آپ بات کر سکیں گے. تو جناب معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا جو تعارف ہے، ان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری ہم نے مرتب کی ہے. پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف بھی آئیں گے اور ان سے آج ہماری گفتگو دکھائیے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلہ، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچروپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. تو یہ جی ہمارے معزز مہمان کا ایک تعارف. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں. ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کو السلام علیکم پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور پروگرام کے حوالے سے آج کا جو موضوع ہے میں چاہوں گا اس کی ذرا نشاندہی کر دی جائے تاکہ پھر اس کے بعد سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے. جی جی، آج کے موضوع تو بڑا اہم ہے جو جی اس وقت نوجوانوں میں بے اولادی، جی جی افزائش نسل سے محرومی، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نوجوانوں میں یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، جی اور اس کو آنے والی نسل کو ہم کس طرح صحت مند اور طاقتور پیدا کر سکتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے حوالے سے اگر سوالات آپ کے پاس ہوں تو اسکرین کے اوپر نمبر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کر کے جو ہے وہ ان سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں. اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں اس دیکھیں، کے بارے میں؟ بنیادی وجوہات جو ہیں نوجوانوں میں اس وقت جو جی پیدا ہو رہی ہے وہ غذائی بے اعتدالیاں ہیں جی اور امور زندگی میں لاپرواہی اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، جی موبائل کو بے دریغ استعمال کرنا، بالکل ٹھیک ہے. اس میں اس فضولیات کو دیکھنا بالکل ٹھیک ہے. کہ جس سے ذہنی بھی نقصان بھی ہوتا ہے اور جسمانی توانائی بھی ختم ہوتی ہے. اس سے اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری، عضلاتی کمزوری، تناسلی کمزوری جو جی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. عموماً نوجوانوں کو جو شکایت ہوتی ہے شادی کے بعد وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی پری میچور ایجوکیشن، جسے صورت نزال کی شکایت کہتے ہیں، وہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے.
اور جب وہ اپنے سیمن انالیسس ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس میں جراثیم کی کمی عموماً رہتی ہے کہ جی جراثیم کم ہے. چائے، تمباکو، سگریٹ، گوشت کا، مرچ مسالوں کا بے دریغ استعمال یہ جسمانی توازن کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے نوجوانوں میں یہ کیفیت جو ہے زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ازدواجی معاملات میں خوشگوار لمحات نہیں گزار سکتے. اب ایسے چونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو عموماً جن کو میں بڑے خوبصورت ڈھکے چھپے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں تاکہ نوجوان سمجھ بھی لیں اور اس میں وہ اپنی کوتاہیاں اور لاپرواہیوں کی طرف نظر ڈالیں، تاکہ کیونکہ شادی کے بعد جو ہے وہ ازدواجی معاملات جو ہیں وہ اگر نہ برقرار رہیں تو عموماً طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور ماحول بڑا خراب ہوتا ہے. اس سے بڑے نفسیاتی جو امراض پیدا ہوتے ہیں ماحول میں بھی، اور انسان کو احساس ذلت یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہوتا. حالانکہ یہ معاملات جو ہے اگر تھوڑا سا کانفیڈنس میں رہے آدمی اور اپنے مالج سے فوری طور پر رابطہ کرے تو یہ حل ہو سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ شرم حضوری ہے، پیسے کی کمی ہے، یا کنجوسی ہے. جہاں آپ کو خرچ کرنا ہے وہاں آپ خرچ نہیں کرتے، لاکھوں روپیہ شادیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن جسمانی توانائی حاصل کرنے کے لیے، جسمانی صحت کے لیے آپ وہاں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں اچھی غذا استعمال کروں، دودھ، دہی، پھل، فروٹ، سبزیاں، مکھن، یہ غذائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اسی طرح بادام، پستہ، اخروٹ، یہ چیزیں جو ہے وہ انسانی توانائی کی بحالی کے لیے. اچھا، آپ کی اجازت سے کال شامل کی جی جائے؟ ہاں، جی ہاں، بالکل. ٹھیک ہے، کالر ہیں پہلے لاہور سے، ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب مجھے نا موروں کی بہت زیادہ تکلیف ہے اور میں لاہور میں ہوں، کراچی تو میں آ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو اقبال ٹاؤن میں رہتی ہوں. اگر آواز آپ لاہور آتے اونچا، ہیں تو مجھے بتا دیں. ذرا اونچا بولیے گا، اونچی آواز بہت آپ کم. لاہور آتے ہیں تو مجھے پلیز بتا دیں کہاں آتے ہیں آپ. اچھا جی، اچھا، صورتحال یہ ہے. موروں کی بہت تکلیف ہے مجھے ٹھیک ہے، اور میدے کی بھی. میدے کی بھی اچھا تکلیف ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں جی. ٹھیک ہے. ابھی جواب دیتے ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. ٹھیک ہے جی. ٹی وی بہت سارے اب ہمارے جدید ٹیکنالوجی جو ہے جی وہ اس پر، یعنی یہ موبائل پہ باقاعدہ واٹس ایپ ہے، اس پہ آپ رپورٹس بھیج سکتے ہیں، اپنی ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنا طبی معائنہ کروا سکتے ہیں اور اپنی پوری تفصیلات جو ہے وہ اس میں میسج میں آپ دے سکتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے مریض میرے، جب میں لاہور آتا ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سب مریضوں کو دیکھ سکوں پورے بالکل ٹھیک طریقے ہے. سے. تو اکثر مریض جو ہیں مجھ سے آن لائن مشورہ لے لیتے ہیں اور آن لائن ہی ہم سے ادویات منگوا لیتے ہیں. ٹھیک. ہماری جتنی بھی ادویات ہیں یہ مارکیٹنگ نہیں ہم کرتے، یعنی دکانوں پہ نہیں ہم بھیجتے، بلکہ کوریئر کے ذریعے ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے. کراچی میں کیش آن ڈیلیوری ہے، جی جبکہ پورے پاکستان میں اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ اکاؤنٹ کے ذریعے ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تاکہ ہماری دوا کا معیار بھی برقرار رہے اور براہ راست ہمارا مریض جو ہے وہ ہم سے دوا کے بارے میں جو بھی اس کو شکایت ہو یا اس کو جو فائدہ ہو رہا ہو وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے، بتاتا ہے. یہ خاتون بھی ہیں، یہ اگر ان کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا مرض کا بتا سکتی ہیں کہ میدے کا مسئلہ ہے. جی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میدے میں جلن ہوتی ہے یا جی جی میدے میں کوئی ان کا زخم ہے یا کوئی اور گیسٹرک وغیرہ ہے. جی تو ایسی صورت میں میں صرف ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ایک قہوہ استعمال کرتی رہے. آپ سونف، پودینہ، الائچی، یا اکثر میں یہ بتاتا ہوں سونف 20-21 پتے جو ہے پودینے کے، سونف 1 چمچ اور الائچی 3 عدد دیجیے. انہیں 4-5 کپ ڈال کے پکا لیجیے اور اس میں جب پینے لگیں تو اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا شامل کر لیجیے کپ میں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو کافی حد تک آپ کو اس مسئلے سے نجات دلائے گا. باقی کھانے پینے میں اچار، چٹنی، مسالے، گوشت اور ان چیزوں کا استعمال کم کر دیجیے. دہی زیادہ تر آپ کھانے کے دوران میں استعمال کیجیے. بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ تو وہ آپ کو علاج ہے جو تجویز کیا گیا، لیکن بہرحال یہ بات بالکل درست ہے کہ جو مکمل تشخیص ہوتی ہے وہ آپ سے مزید سوالات جو ہے اس حوالے سے کیے جائیں گے، کیونکہ معدے میں اگر آپ نے جیسے درد کی شکایت کی ہے تو بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جناب آگے بڑھتے ہیں، ٹاپک کی طرف واپس آتے جی ہیں۔ ہاں، اچھا، اب یہ مردوں میں خواتین میں یکساں ایک مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نشاندہی پہلے کر چکے ہیں غالباً، میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا مزید بتائیے کہ اب جو خواتین میں جس مختلف قسم کے جو امراض ہیں کیا قابل علاج ہیں، کیونکہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ شاید اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، فرمائیے۔ ہاں جی، ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ ہوپ فل رہے، پر امید رہیے کہ ہر مسئلے کا، ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا ہے، حل موجود ہے، جی طب نبوی میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، آپ کا یقین واثق رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بچیوں میں جو مسئلہ ہے وہ ابتدائی سٹیج پر، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابتدائی سٹیج ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیمپر استعمال کرتے ہیں، استعمال ڈائپرز کو ہوتا ہے، استعمال اور کرتے ہیں، پیمپر بالکل کو ٹھیک ہے۔ بے درغ استعمال کیا جاتا ہے، 24 گھنٹے بچوں کو پیمپر میں لگایا جاتا ہے، جس سے انٹرنل انفیکشن ہو جاتا ہے، اور ان کی تناسلی اعضاء جو ہیں وہ ان کی نشو و نما نہیں ہو پاتی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے انفیکشن ہو جاتا ہے بچوں کو اکثر۔ پیمپر ایسی صورت میں پہنیں جب کہ آپ کہیں باہر جا رہے ہوں، جی باقی گھر میں بچے کو کاٹن کا باقاعدہ وہ بنا کے رکھیں، جیسے لنگوٹ وغیرہ ہوتے تھے جی یا ہوتے جی تھے، اس میں بچے کو کی نشو و نما بھی رہتی ہے اور بچہ ایزی بھی رہتا ہے، بالکل ٹھیک، کمفرٹ محسوس کرتا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں بڑے مسئلے جو ہیں یہ ابتدائی سٹیج پہ جو بالکل ہے ٹھیک ہے۔ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے وہ اپنی جوانی کی طرف بڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی غذا کا خاص طور پہ تعین رکھیں، اس کو دودھ وغیرہ پھلوں کا استعمال بچے کے لیے، صحت کے لیے بھاگ دوڑ کا میدان موجود رہے، اور اس کو باقاعدہ اس کی ذہنی تربیت ہوتی رہے، جی تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حالات ہیں، ماحول میں دیکھیے مختلف جو اچھا پریشانیاں ہے، ٹھیک ہے، عریانیت ہے، اس سے بچے کو بچانے کے لیے بچے کی اصلاح ضروری ہے کہ اس کو نماز، روزہ، اور بالکل اس ٹھیک ہے، کے لیے اس کی ذہنی اور مذہبی تربیت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کالر ایک اور ہے، ان کو جی شامل ہاں، کر جی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہم کیسے ہیں یاسر بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ بتائیے کیسے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، پہلے یہ بتائیے۔ الحمد سر، میں ارشد بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے سر، جی 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 ارشد پنجاب۔ صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ الحمد للہ یاسر بھائی، ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا چل بڑی رہا نوازش آپ کی۔ ہے جی۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے اکثر جوڑوں میں درد رہتا ہے، جی ایج ہے 50 جی 60، ٹھیک تو ہے، یہ ذرا پوچھیے، مجھے بتا دیجیے گا میں تھوڑا۔ ابھی آپ کو بتاتا جزاک ہوں۔ بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ 50 سال بتا رہے ہیں، 50 50 سال ہے، کہاں سے ہیں؟ کراچی سے ہیں؟ فیصل آباد سے بات کر فیصلہ رہے ہیں۔ آباد۔ اچھا اچھا اچھا، یہ بتائیے آپ کا نظام ہضم کیسا ہے؟ نظام ہضم صحیح بھی ہے اور ایسا بھی رہتا ہے تھوڑا بہت۔ آپ کھانا رات کو دیر سے کھا کے سوتے ہیں؟ نہیں سر، کھانا تو جلدی کھا لیتا ہوں۔ اچھا، جی جی۔ ٹھیک ہے، میں آپ ٹی وی دیکھیے گا، ٹی وی میں دیکھیں ابھی، آپ کو بہت بتاتا شکریہ ہوں کہ ارشد پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے اکثر لوگوں میں جو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی بھی عادت ہوتی ہے، بالکل اس سے بھی کیونکہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ وقت اور موسم اس وقت جو ہے یہ چینجنگ سیزن ہے، اور اس موسم میں تو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ازگن ناگوری، یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو اکثر پنساری سے مل جاتی ہے، یہ لیجیے، اس کو باریک کر لیجیے، اس کا 1/4 چمچہ چائے کا صبح اور شام گرم پانی کے ساتھ استعمال کیجیے۔ روغن زیتون کا مساج رکھیں، اور بادی اشیاء سے یعنی چاول، گوبھی، آلو، اروی، بینگن، ان چیزوں سے، بادی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ بکرے کے گوشت کا استعمال رکھیں، اس کی پتلا شوربہ بنا کے وہ آپ لوکی اور گھیا اس میں ڈال بالکل لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کا استعمال کریں۔ اور مجھ سے ایک دوا ہے جو ہماری جوائنٹ پین کے لیے بہت لاجواب ہے، جو جڑ سے اس مرض کو ختم بھی کرتی ہے، اور اچھا اس کے لیے ہمارے پاس ایک کریم بھی ہے جس کا میں ابھی تفصیلت تذکرہ بتاتا کریں ہوں۔ گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک مختصر سی بریک یہاں پر ہمیں لینی جی ہاں، ہوگی، پہلے بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، ابھی جس کریم کا تذکرہ ہوا ہے اس کی ذرا افادیت کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائے, آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے, اور بات ہو رہی تھی نوجوانوں میں جو مسائل ہیں اس حوالے سے, صحت کے حوالے سے خاص طور پہ اس وقت جو ہے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. آپ نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی. بڑا ضروری ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کیا جائے, اور سب سے پہلے جو غلطیاں, بنیادی غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف آپ نے جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ اگر اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو پھر آگے چل کے یہی امراض اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. جی مزید میں چاہوں گا اس پہ بات یہ ہے گفتگو. کہ ہماری نسل جو ہے اگر صحت مند, تر و تازہ, توانا, جسمانی, ذہنی, اعصابی ہر لحاظ سے مکمل نسل ہوگی تو یہ ملک اور قوم کی ملت کی بقا اور فلاح کے باعث بنے گی. بنیادی چیزیں یہ جو آ رہی ہیں کہ بچیوں میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ پولیسس کی ہے, سسٹ کی ہے, فائبرائڈس کی ہے, اور ہارمون ڈس آرڈر ہے, پی ایس سی ایس کی پرابلمز آ رہی ہیں, لیکوریا ہے بچیوں میں, اور اس کی وجوہات جو ہے وہ معاشرے کی بے راہروی ہے, موبائلز کا بے درغ استعمال ہے, غذا کا جو ہے وہ تعین صحیح نہیں ہے جس میں مرچ, مسالے اور گوشت کا بے درغ استعمال ہے, پھر اٹھنا بیٹھنا اور سونے کے کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی انٹیک بہتر نہیں ہے, اور ذہنی تربیتیں نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی حوالے سے, دیکھیں مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی جسمانی, ذہنی اور نفسیاتی آپ کی اصلاح کر کے آپ کو دنیا اور آخرت کا ایک بہترین انسان بنا دینا. بہت خوب, بہت خوب. یہ نوجوانوں میں بھی, نوجوان لڑکوں میں بھی یہی کیفیت ہے کہ ان کو جو بیماریاں ہیں وہ نائٹ فال, احتلام جسے کہا جاتا ہے, کیونکہ ہمیں کھل کے بات کرنی ہے تاکہ ہمیں جو اصلاح معاشرہ کرنا ہے, لوگوں کو, آنے والی نسل کو دینا ہے, ہم کھل کے بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو پرابلمز ہیں, آپ رات کو پانی پی کے پیشاب کر کے سوئیں. نوجوانوں کو سب بات یہ ہے کہ پیشاب نہیں کرتے, پھر کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں, دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں, اس سے جو ہے وہ ان کے معدے مثانے میں گرمی ہوتی ہے اور نائٹ فال ہونے کا احتمال لازمی ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ کی غذا میں ساری چیزیں ہوں, دودھ, دہی, پھل, اور وہ ہوں, ایکسرسائز اور واک ہو آپ کو. اسی طرح نوجوانوں کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ ہیجانی کیفیات, جو وہ موبائل کا مسلسل استعمال اور دماغی جو ہے وہ طور پر وہ بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاتا ہوں, اور آپ کو اس سے بچنے کے طریقہ کار تو میں بتا ہی رہا ہوں. علاج اس کا یہ ہے کہ آپ کو دودھ, دہی, پھل, فروٹ اور سبزیاں دیں, انڈے, پراٹھے, گوشت کا استعمال ماں باپ ان کو, بچوں کو کم کر دیں. اور اسی طرح صبح کا ناشتہ جو ہے, جیسے میں تلبینہ کا بتاتا ہوں, یہ بچوں کے لیے ہے, بچوں کی نفسیاتی اور ذہنی اور اعصابی کمزوری اور حافظے کی جو ہے قوت کو بڑھا دیتا ہے. تلبینہ رسالہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا ہے جس میں آپ مکمل شخصیت کی انسان کی تربیت ہوتی ہے. اس میں تلبینہ جیسے پہلے بتا چکا ہوں, کھجور, انجیر, بادام, پستہ, اخروٹ, موسم چینج ہو رہا ہے, یہ چیزیں دیجئے, الائچی دیجئے, اور دودھ میں یہ تلبینہ پکایا جاتا ہے, اس کو کھلائیے بچوں کے لیے. اور پھر ہماری جو ایک ادویات ہیں جس میں لیکوریا وغیرہ کا علاج جو ہے وہ, اور سسٹ اور فائبرائڈس وغیرہ کا علاج بہت زبردست ہے, جسے پانی کی تھیلیاں, واٹر بالز ہو جاتی ہیں بچوں کو, جس میں, اور اس دوران میں جو ہے مینسز جو ہیں بہت زیادہ آتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بچوں میں جو, نوجوانوں میں جو بات ہوتی ہے وہ جراثیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے, ٹائمنگ کی کمی واقع ہو جاتی ہے, ازواجی معاملات میں وہ لطف نہیں اٹھا پاتے جو ان کو ایک نیچرلی ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. ہمارا جو ایک عسکری گرین ایم ہے اور ایف ہے, یہ مکمل آپ کے اندر طاقت بحال کرتا ہے. 22,000 نیوٹریشنز ہیں. پولیسس کی, فائبرائڈز اور سسٹ کے پیشنٹ جس میں باڈی میں کہیں بھی کوئی موجود ہے, رکاوٹ ہے یا ٹیومر وغیرہ ہے, اس کو 100% کلیئر کرتا ہے. میں کراچی میں اس وقت گلستان جوہر اور گلشن اقبال کے سنگم پر واقعہ گلیمر مال ہے, لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس, وہاں میں اتوار, منگل, جمعرات اور جمعہ یہ ان دنوں میں مریضوں کو چیک اپ کرتا ہوں. باقی دنوں میں اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں پیشنٹس کی.
میرے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں، بالکل اس سے چلیں۔ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں جو کریم بتا رہا تھا عسکری میجک کریم ہے، جی یہ میجک کریم جو ہے یہ ایکسٹرنلی تھوڑا سا طور اوپر پر کر کے دکھا دیجیے، ہاں یہ استعمال میں دیکھیے۔ آتی ہے، اور یہ اس کا کام کیا ہے، اس کی خون کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ یہ گردن کے شہرک پہ، مین آرٹریز پہ لگتی ہے، اور اسی طرح حرام مغز پہ اور اسپائنل کارڈ پہ بھی لگتی ہے، چہرے پہ بھی لگتی ہے، اور چہرے پر بھی جو جھریاں جھائیاں داغ دھبے آپ کے ہیں ان سب کو صاف کرتی ہے، دل کے امراض کو ختم کرتی ہے، آپ کی نظر کو تیز کرتی ہے، جن لوگوں کے کانوں کا پرابلم ہے ان کو کانوں کا پرابلم بھی سالو کرتی ہے۔ یہ بڑی کرامتی کریم ہے جو تقریباً 100 امراض میں کام کرتی ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ یہ جسٹ نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے بنی ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں فوری طور پر یہ خون میں شامل ہو کر خون کی نورشمنٹ کرتی ہے، اور سیلز میں بلڈ میں کلاٹنگ ختم کرتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کیمیکل یا اس میں مادے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آکسیجن کنزیوم کرتی ہے، اور جیسے آکسیجن جو ہے وہ خون میں زیادہ مقدار میں آتی ہے، خون کا گاڑھا پن اور سیاہی مائل جو ہے خون ختم ہو کر ریڈش ہو جاتا ہے، اس کے سیلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، خون کی نالیاں کھلتی ہیں، اس میں کلاٹنگ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ پورے جسم کی نالیوں کو کھول کر اس سیلز کو جو ہے وہ نورش کر دیتی ہے، جس سے چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر جو سکن کی جتنی بھی ڈیزیز ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، گینگرین، سورائسس، ایکزیما، یہ ختم ہو کے پوری باڈی کی جہاں بھی یہ کہیں بھی کوئی پرابلم ہے، یہ خون میں شامل ہو کر دوا اس جگہ کو جا کے ٹارگٹ کرتی ہے، اور جسم سے سارے کینسر سیلز کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے پولیسیس اور فائبرائڈز اور جو خواتین کے امراض نسواں میں آتی ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اندرونی انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس طرح نوجوانوں میں جو پرابلمز آ جاتی ہیں بے اولادی کی، تو ان کے جراثیم بھی جو ہے کمی وہ بھی پوری ہم کرتے ہیں۔ میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں الحمدللہ بے اولادی کے اکثر کیسز 80% کیسز ایسے ہوئے ہیں جو جہاں ٹوئنز پیدا ہوئے ہیں، اور یہی اللہ کی رحمت ہے جو ہماری نسل در نسل نسخہ جات جو ہیں وہ ان کی آج میں نے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق انہیں بڑے اچھے اور ریفارم کر کے ان میڈیسنز کو ڈھالا ہے، تاکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کو لوگوں تک پہنچا بھی سکیں اور ان کی کوالٹی بھی قائم رہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دور جو بادشاہوں راجوں مہاراجوں کو علاج کرنے والے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور وہ ادویات ہماری قیمتی ترین ادویات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہماری ادویات میں جواہرات شامل ہیں، عنبر، مشک، زعفران قیمتی ترین اجزاء ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، سونا، چاندی اور فولاد جو ہے یہ انسان کی باڈی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل دنیا کی کائنات کی قیمتی ترین اجزاء سے ترتیب دیا ہے، اور یہ جب جسم میں جاتے ہیں تو یہ آپ کی توانائی کو، آپ کی قوت کو، آپ کی ریسٹور کرتی ہیں۔ اور دیکھیں ایک تو چیز وہ ہوتی ہے جو اینٹی ایجنگ ہوتی ہے، یعنی آپ کی عمر کو روک دینا، دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی عمر کو پیچھے لے جانا، ریورس کر دینا، تو یہ جو ہماری پروڈکٹ ہے آپ کی عمر کو ریورس کر دیتی ہے۔ اچھا، وہ خواتین کے جو خاص طور پہ جو جلد کے مسائل ہوتے ہیں، کیل مہاسے اور وہ رنگ گورا کرنے کا جو سب سے زیادہ جی ہاں، سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نوجوانوں میں، خواتین میں، بچیوں میں جو ہے وہ رنگ گورا کرنے کا ایک سلسلہ ہے، اور جو ہماری یہ کریم ہے، یہ سوپ ہے، ناظرین یہ دیکھیے، یہ بڑا امیزنگ ہربل سوپ ہے، اور یہ ہماری وائٹننگ کریم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لے کر آؤں گا کہ اس میں ہمارا اسکریبر بھی ہے، ٹونر بھی ہے، اور جو مکمل طریقے سے آپ، اور اس میں ہماری ٹیبلٹس ہیں، پرفیکٹ وائٹ ٹیبلٹس بھی ہیں جو وائٹننگ کر دیتی ہیں، اندرونی طور پہ جو سیلز کو ایکٹیو کر دیتی ہیں، اور کلر جو ہے آپ کا اندرونی طور پر ہمیشہ کے لیے سرخ و سفید ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ جب تک آپ دوا کھا رہے ہیں تب تک ہے، نہیں، جو انجیکشن لگ رہے ہیں جس کی نام میں نہیں لیتا، سمجھے نا،
یہ لوگ لگوا رہے ہیں تاکہ رنگ گورا کرنے کے لیے، اس سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. بلڈ کینسر پیدا ہو رہا ہے، اسکن کینسر پیدا ہو رہا ہے، اور بڑے ہارمفل ہیں، اس کے نتائج بڑے ہیں، اور وہ وقتی طور پہ آدمی کو سفید کر دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو ہے وہ آپ روتے رہیں گے کہ آپ کی جلد جو تھی وہ پہلے سے بھی بالکل سینسیٹیو ہو گئی، آپ دھوپ میں نکلنے کے قابل نہیں ہیں. آپ کوئی ایسا سوپ یوز کر لیتے جس میں بہت کاسٹک ڈلا ہوتا ہے تو سکن ایک دم سرخ ہو جاتی ہے، نہانے کے بعد بھی آپ کو بے چینی رہتی ہے. یہ جو پروڈکٹ ہے یہ طب نبوی کی ادویات ہیں اور یہ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. یہ سوپ جو ہے یہ چہرے پہ آپ لگائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ماسک سوپ ہے، 10 منٹ کے لیے رک جائیں، اس کے بعد چہرہ دھوئیے، آپ کو اس وقت نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے. یہ کریم ہے، ہماری وائٹننگ کریم ہے، یہ ود ان فیو سیکنڈ آپ کو رزلٹ دے گی. اسی طرح سے جو ہمارا وائٹننگ کورس ہے وہ ایک دفعہ آپ منگوائیے، انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالیٰ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی نیچرل سکن جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو گئی ہے. اس میں تازگی ہے، سرخی ہے، اور آپ کے پورز جو جن کے پورز کھل جاتے ہیں اور سکن میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، جھائیاں آ جاتی ہیں، وہ تمام کلیئر ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں اپنی عمر میں بیٹھا ہوں، میرے اللہ کی رحمت ہے، ہر کوئی میری سکن کی تعریف کیوں کرتا ہے. اگر طبیب مولد صحت مند نظر نہ آئے تو مریض کو بھی حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میرا خیال ہے شاید وقت کی کالر ایک ہیں، ان کو شامل کرنا پڑے گا. اسلام آباد سے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. مجھے جو ہے نا یقین صاحب سے بات کرنی ہے. آپ کی آواز سن رہے ہیں، ذرا آواز تھوڑی سی بڑھائیں. جی. یہ جو ہے نا یہ الٹے سائڈ میں نا مجھے بہت درد ہوتا ہے، گیس کا بازو میں چلا جاتا ہے، رات کو سوئی ہوتی ہوں تو گھبراہٹ آتی ہے، اٹھ جاتی ہوں تو، اور سر بھی میرا جلتا ہے، پاؤں جلتا ہے نے، ہاتھ جلتے نے، پیشاب جلتا ہے، اور میرے منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، اور اتنا جو ہے کوئی بہت میدا بہت گرم ہے، اور جلن چھلن اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس رات کو سو نہیں سکتی ہوں. بس سوئے ہوئے گھبراہٹ آتی ہے، ایک دم اٹھ جاتی ہوں، دل پہ حملہ کرتی ہے. ہاں سمجھ گئے آپ کا سارا مسئلہ، آپ کو جو ہے آپ کا میں سمجھ گیا. ٹی وی کے اوپر آپ جواب اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کہاں سے بات کر رہی تھی؟ اسلام آباد سے کال. اسلام آباد سے ہے. تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا معدہ بھی خراب ہے، ان کا جگر بھی خراب ہے، ان کا نظام، اور ان کی سکن میں ایسیڈیٹی بہت ہے، معدے میں ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت بہت ہے. اور میں ابھی یہی بتا رہا تھا کہ یہ کریم جو ہے یہ آپ کے تیزابی مادوں کو جسم سے خارج کر دیتی ہے. جیسے آپ لگائیں گے یہ خون میں جیسے آکسیجن لیول بڑھتا ہے تو آپ کے تیزابی مادوں کو جسم سے خارج کرتی ہے. بلڈ ایسیڈیٹی جو ہے، بلڈ میں جو تیزابی مادے ہوتے ہیں یہ کینسر کی طرف بھی آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور کینسر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر تیزابی مادے ہوں. آپ کا معدہ، جگر، مثانہ سب چیزیں آپ اپنا بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کروائیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، دودھ بھی پئیں، پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، گوشت کا استعمال بند کر دیجئے. تلبینہ میں نے بتایا وہ کھائیے. ہم سے اس کی باقاعدہ کورس منگوا لیجئے. انشاءاللہ یہ کورس جو ہے یہ آپ کو چند ہی دنوں میں آپ کو اتنا سکون دے گا، آپ کو ساری جلن ختم ہو جائے گی، اور آپ کا نظام ہضم بہترین ہو جائے گا. یہ خاتون کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ مجھ سے فون پہ رابطہ کر لیں، اور مجھ سے باقاعدہ طور پر اپنے مرض کے حوالے سے مجھ سے مشورہ بھی لے لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخر میں جس مرض کی آج آپ نے نشاندہی کی ہے، میں چاہوں گا اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے کہ آپ کس وقت تک جو ہے وہ مریضوں کو دیکھتے ہیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے. لاہور کیونکہ اب جانا جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے مصروفیت شاید کم ہو گئی. ہاں جی. اس کے اوقات کے حوالے سے اصل میں ابھی مجھے انشاءاللہ اگلے مہینے میں لاہور ضرور جاؤں گا. میرے کافی مریض جو ہیں واقعی پریشان بھی ہیں. کالز آ رہی ہیں ہمارے پاس بہت ساری. تو میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں ذرا ٹائم کے حوالے سے بتا دیجئے. جی. میں اس وقت کراچی میں بیٹھ رہا ہوں، صرف گلستان جوہر اور گلشن اقبال کے سنگم پر. وہ گلشن اقبال جو ہے 10A کہلاتا ہے، گلیمر مال لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس ہے، راشد منہاس روڈ پر، گلستان جوہر کراچی میں. میرے فون نمبر چل رہے ہیں، ان فون نمبرز پہ آپ مجھ سے اپائنٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوانوں کے لیے میں نے ابھی بتایا ہے کہ ان کی بے اولادی
ان کی ازدواجی معاملات، ان کی زندگی کے خوشحال لمحات، خوشگوار لمحات جو ہیں وہ لوٹ کر آ سکتے ہیں اگر وہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے باقاعدہ مشورہ لے لیں، ادویات استعمال کریں. تو وقت ضائع مت کریں، کیونکہ وقت ہاتھ سے جب نکل جاتا ہے تو وہ پھر انسان کو ساری زندگی اظہار افسوس رہتا ہے. لہٰذا وقت کی قدر کیجئے، قیمت کیجئے. انسان بار بار دنیا میں نہیں آتا، یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ کی دنیا میں آمد ہے، اس کے بعد آپ کی نہیں ہے. اور وقت ہاتھ سے نکل جائے تو وقت واپس نہیں آتا. بہت خوبصورت بات. اور یہ چیزیں، اور والدین بھی اپنی اولاد کے لیے ان کی اصلاح رکھیں، ان پہ نظر رکھیں، اور ان کو موبائل وغیرہ ایسی چیزیں بے دریغ استعمال کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ آپ کی خواہشات یہی ہیں کہ آپ کا بچہ مستقبل کا معمار بنے. بالکل ٹھیک ہے. اسی بات کے ساتھ اب ہمیں اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے آپ اجازت. اللہ نے کے بعد.